ابو الاسود نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. یہاں جو لوگ آئے ان کے ساتھ حضرت ابو مسلم خولانی بھی قید ہو گئے. حضرت ابو مسلم خولانی کو اس نے بلا کے کہا سارے لوگوں کو. ابو مسلم خولانی پہلے آئے, کہنے لگا اے ابو مسلم اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے نا ایسے کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا کہتا ہے, میں تو سن ہی نہیں سکتا. توجہ ہے. پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ, ابو مسلم تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں سنا تو کیا کہہ رہا ہے. پھر اس نے گھما کے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ. اس غلطی سبحان اللہ اچھی آنی چاہیے. کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے؟ گویا آپ کی جان میں بجلی آ گئی. فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد کریم اللہ کے سچے نبی ہیں. اچھا اس نے پھر کہا کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے پھر کہا میں سن ہی نہیں سکتا تو کیا کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. آپ نے گرجدار آواز میں پھر کہا ہاں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. تیسری بار پھر کہا کہ کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ ہاں میں نہیں سن سکتا. کہا محمد اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں محمد اللہ کے نبی ہیں. اب اس نے کہا وہ یہ کیسا آدمی ہے, اس کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہماری نبوت کا انکار کرے گا ہم اسے سزا کیا دیتے ہیں. اچھا کیا کریں؟ مشورہ ہوا اس کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ یہ جل جائے اور باقیوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. آگ جلائی گئی, ادھر آگ جلائی گئی, آگ جلائی گئی. ابو مسلم خولانی سے کہا گیا ابو مسلم خولانی دیکھو آگ جلائی جا رہی ہے, اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ. فرمایا مجھے کوئی تم کیا کہتے ہو کہ میں نے کسی دنیا دار سے لو لگائی ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. اچھا چلو میں آپ کو میاں صاحب کا شعر سنا دیتا ہوں اگر سبحان اللہ کہیں تو. میاں صاحب فرماتے ہیں کچا رنگ للاری والا اور کچا رنگ للاری والا اور چڑھدا لیندا ریندا عشق تیرے دا رنگ محمد اور چڑھیا کبھی نہیں لیندا. فرمایا حضور کے عشق کا رنگ جب چڑھ جائے نا, بولو نا یار سبحان اللہ, حضور کا عشق جس دل میں آ جائے, آہا ہا ہا, عشق کردائے اپنی مرضی دی گل نائے راب خدا نا قراب خدا. عشق کردائے اپنی مرضی دی گل نائے راب خدا نا قراب خدا. جت چاوے چکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا. ابو مسلم خولانی سے کہا گیا آگ جلائی جا رہی ہے, آگ میں جل جاؤ گے. کہا کتنا مزہ آئے گا, ہائے 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 کتنا مزہ آئے گا جب حضور کے نام پہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. ابو مسلم خولانی کو اٹھایا گیا, اٹھا کر آگ میں ڈالا گیا. آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں,
دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ابو مسلم خولانی کی تو راکھ بن گئی ہوگی۔ جب آگ کے شعلے کم ہوئے، آگ بجھنے کے قریب آئی، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ ابو مسلم خولانی زندہ سلامت اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا باہر آ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، حضرت ابو مسلم خولانی کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر آ رہے ہیں، لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ ادھر ادھر لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے دو، آگ ہو یا مٹی ہو، ہوا ہو یا پانی ہو، آگ ہو یا مٹی ہو، ہوا ہو یا پانی ہو، درندے ہو یا پرندے ہو، یہ نبی کو بھی پہچانتے ہیں، نبی کے یاروں کو بھی پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیا فرماتے ہیں؟ تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ ابو مسلم خولانی زندہ سلامت جب باہر آئے، ابو الاسود کے پاس سامنے لائے گئے، دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا۔ ایک سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے ابو مسلم خولانی ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ دوسرے سے پوچھا اور تو بتا یہ کون ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں ابو مسلم خولانی ہے۔ پھر کہتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں تم اندھے تو نہیں ہو گئے ہو؟ ہم نے تو آگ میں ڈالا تھا، وہ یہ زندہ کیسے آ گیا؟ پھر کہنے لگا کسی اور کو تو نہیں ڈالا۔ وہ کہنے لگے ایک اور کسی کو نہیں ڈالا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈالا تھا۔ آگ تو بجھ گئی ہے، لکڑیاں تو جل گئی ہیں، پر اس کا بال بھی نہیں جلا ہے۔ حیران ہو کے کہتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے؟ اب کہنے لگا کیا کیا جائے؟ اس کو قتل کر دو۔ ایک درباری بولا، کہنے لگا جنوں اگ نہ ساڑے، آئے 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 آئے، جسنوں اگ نہ ساڑے وہ ساڑیاں تلوارا اس نوں کے میں مارن گیا۔ پھر اس نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا اسے شہر بدر کر دو، یہاں سے اسے نکال دو۔ اب انہیں حکم ہوا کہ یہ شہر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ خود سوچو عاشق جب شہر بدر ہو تو کدھر جائے گا؟ کدھر جائے گا؟ ادھر سے نکلے، انہوں نے کہا اور کہاں جائیں گے؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کر خاک لے آئے، کچھ ان کے سیدھے چلے مدینے آئے۔ دور ابو بکر صدیق کا ہے، گج کے بولو، دور ابو بکر صدیق کا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ ابو مسلم خولانی آیا ہے، ہمارے نبی کا غلام آیا ہے اور یہ آگ سے بچ کے آیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، دوڑ کر کے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ پھر یہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بھی دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے ہمیں مرنے سے پہلے امت محمدیہ میں تو نے ایسے شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا جو اللہ کے خلیل ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا۔